بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام میں تدبر کر رہی تھی تو کچھ باتیں سمجھ میں آئی، چاہا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ سورہ انعام بہت خوبصورت صورت ہے جس میں اللہ اپنی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور جس میں اللہ کفار کو اپنی وحدانیت کے دلائل دیتے ہیں اور نبوت کے دلائل بارہا مختلف انداز سے دیے جا رہے ہیں۔ جو یہاں پر بات مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے سمجھ آئی، میرے دل میں اتری، شاید کہ آپ کو بھی اس پہلو سے سوچنے سے فائدہ ہو، کہ سورہ انعام اور پورا قرآن جو کہ 22 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے، ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے، ہمیں ڈسکشن کرنی ہے۔ ہم عام طور پر ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنا پسند کرتے یا بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے مختلف رائے رکھتے ہیں، جو ہماری بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے یا ہماری بات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ ان سے بات کرنا ہم اپنے لیے اپنی تذلیل، اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، اور ہم بغیر بات کیے، بغیر گفتگو کیے اپنے آپ کو سمجھوانے، اپنا آپ سمجھے جانے اور اپنی بات پر عمل پیرا ہو جائے دوسرا، اس بات کی توقع رکھتے ہوئے خود کو بھی اذیت دیتے ہیں اور دوسرے کو بھی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ سورہ انعام اور پورے قرآن کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ اس کے بندے وہ جو مسلمان ہیں اور وہ جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، اللہ ان سے بھی بارہا بات کرتا ہے، ایک ہی بات کو مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں میں بیان فرماتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے شروع میں کہہ دیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، ان سے بھی اللہ بات کرتا ہے۔ اور تمام جو اللہ کے نبی کی امت ہے اس میں کفار بھی شامل ہیں اور اہل ایمان بھی شامل ہیں، سب سے گفتگو کر کے بار بار قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے کہا، کیا تم نے سنا؟ وہ کہتے ہیں ام یقولون۔ دوسری بات جو بہت خوبصورت لگی وہ یہ کہ اللہ بار بار لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے، بار بار لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں تم ان سے یہ کہو، یعنی کہ سبحان اللہ، دوسرے کی بات میٹر کرتی ہے، چاہے وہ نبی سے کہی جا رہی ہو یا وہ صحابہ سے کہی جا رہی ہو، اور کجا یہ کہ وہ کسی عام بندے سے بات کہی جا رہی ہو۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کی پرواہ نہ کریں، تو یہ سائیکلوجیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے جو کہیں گے انسان کو اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، بار بار جواب دیتا ہے تاکہ اہل ایمان اپنے سوچ میں مضبوط ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نفساتی تکلیف مل رہی ہے وہ اس کے اندر اس سے نکل سکیں۔ تو انسان کو جب لوگ کچھ کہنے والے ہوں تو اس کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کو پوزیٹیوٹی دینے والے ہوں، جو اس کو بتانے والے ہوں کہ تم صحیح راستے پہ ہو، جو اس کو بار بار اس بات کی یاد دہانی کروانے والے ہوں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہارا مدعا ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ دو باتیں جو ہیں بہت مجھے اہم لگی، کہ ہمیں ایک تو لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، دوسرا لوگوں کی باتوں کی ایک اہمیت ہے ہمارے دل و دماغ کے اوپر، لہٰذا لوگوں کو جواب دینا بھی ضروری ہے، لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے، ان کے شبہات کا جواب دینا، ان کی باتوں کا جواب دینا، ان کے طعنوں کا یا ان کے الزامات کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اپنے ارد گرد وہ لوگ رکھنا بھی ضروری ہے جو لوگ آپ کی تائید کرنے والے ہوں، آپ کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں، آپ کی بات کو سمجھنے والے ہوں، اور آپ کی گفتگو سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھوانے والے ہوں، اور آپ کو نفع بخش سمجھتے ہوں، ویلیو دیتے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو سمجھ میں آئی وہ ویلیڈیشن کی، کہ اللہ رب العزت بار بار اپنے نبی کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ تو ٹھیک راستے پہ ہے، تو ٹھیک راستے پہ ہے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے
کہ کون ٹھیک راستے پہ ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اسے ہدایت والوں کا خوب پتہ ہے، یہ لوگ ظالم ہیں، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک بار کہہ دیا کہ ظالم ہیں یہ لوگ، لیکن نہیں، بار بار مختلف انداز سے اس بات کا اظہار کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، یہ لوگ غلط راستے پہ ہیں، اور تو ٹھیک راستے پہ ہے۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی ضرورت ہے کہ انسان کو سمجھا جائے اور پھر اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے اور اس کو پھر بتایا جائے۔ اور ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ بہت سے نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح تعلق میں نہیں آتے کہ دوسرے کو ویلیڈیٹ کریں، دوسرے کو سمجھیں اور دوسرے کی بات کو سنیں۔ اپنے سننے کا ہمارے اندر حوصلہ ختم ہو گیا، ہم سن نہیں پاتے دوسروں کو، اور سننے کے بعد سمجھ نہیں پاتے، اور ہم اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے کہ دوسرا بھی کچھ جو کہہ رہا ہے اس کا ہم پہ اثر ہے، اور ہمیں اس اثر کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، سائیکولوجیکلی کوشش کرنی ہے، فزیکلی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو مطلب ان سب چیزوں پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ یہ ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے کہ گفتگو کے اندر یا تو ہم اپنا حکم صادر کرتے ہیں، یا تو ہم اپنی بات کرتے ہیں، اور یا پھر ہم جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ ہم تیسرا کام گفتگو کرنا، ڈسکشن کرنا، بات چیت کرنا، ہم وہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ان رویوں کی وجہ سے ہم اپنی ذات کا اور دوسروں کی ذات کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعیدہ ہمارا سعیدی اصلاح نیٹ ورک۔